الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ 1000 بار درود شریف پڑھیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے درود پاک پڑھتے ہوئے گویا کہ 1000 بار دن میں یاد کریں، تصور باندھیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکات دنیا میں بھی پائیں گے، اور یہ سب سے بڑا عظیم انعام کہ مرتے وقت اللہ جنت میں جو اس آدمی کا ٹھکانہ ہے، مقام ہے، وہ بھی اسے دکھا دے گا۔ اور جس آدمی کا جنت کے اندر گھر ہو، جنت میں ٹھکانہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، بروز محشر حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور جنت میں بھی داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت مبارکہ اور اس کے پس منظر میں ہونے والے کسی واقعے یا کیا سبب بنا اس آیت کے نزول کا، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کے اسباب نزول بھی بیان کیے گئے، یعنی جنہیں شان نزول کہا جاتا ہے، اسے اسباب نزول، سبب نزول بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں، علماء کرام نے ان آیات کی تعداد کو 500 بیان فرمایا ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر جن کو احکام القرآن، یعنی قرآن پاک کے اندر جو احکام ہیں، حلال، حرام اور دیگر چیزوں کے جو حکم اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، 500 آیات تقریباً وہ علماء کرام نے باقاعدہ ان کو جمع کیا، اور ان پر تشریحی اور تفسیری کلمات اور باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ اسی طرح سبب نزول پر بھی باقاعدہ کتابیں ہیں، اور جن آیات مبارکہ کے کچھ شان نزول بیان کیے ہوئے، بعض اوقات ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، بعض اوقات کئی واقعات، متعدد واقعات جو کہ سبب نزول میں آتے ہیں۔ آج کی ہماری جو آیت مبارکہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق قسم کے حوالے سے ہے، اور قسم سے یہاں اس آیت میں جھوٹی قسم کہ آدمی بعض اوقات کئی معاملات میں اپنے کسی کام کے کرنے ہونے کے حوالے سے قسم کا سہارا لیتا ہے۔ قسم شریعت مطہرہ میں جائز ہے، اور بلا ضرورت اس کے کثرت کرنے سے ہمیں منع فرمایا گیا، اچھا عمل نہیں ہے کہ بات بات پر قسم، بات بات پر قسم۔ ہاں، البتہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات سامنے والے کو یقینی کیفیت دلانے کے لیے اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اور حدیثوں میں اور قرآن پاک میں اور حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات بہرحال بیان ہوئے ہیں۔ تو آج بھی مدنی چینل کے ناظرین ایک آیت مبارکہ اور اس کے پس منظر میں ہونے والے وہ واقعہ، بلکہ آج کی اس آیت کے اوپر تو کئی طرح کے واقعات وہ مروی ہیں، اور مختلف اس کے اسباب نزول، شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا يكلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے وعدوں اور قسموں، اپنی قسموں پر تھوڑی سی مال یعنی دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور اللہ کے ان وعدوں پر اور اللہ کے احکامات پر کوئی سودا کر لیتے ہیں، یہ ایسے بدنصیب ہیں جن کے لیے فرمایا گیا کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد وہ یہود تھے کہ جو توریت کو پڑھنے والے، توریت شریف کا بیان کرنے والے، اللہ کی یہ کتاب، اس کے اندر جو کچھ بیان تھا، اور بطور خاص وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو بیان ہوا، تو یہ ان آیتوں کو پھیر دیتے، یعنی ان آیتوں کو بدل دیتے، کچھ چیزیں وہاں سے کم کر دیتے اور کہتے ہمارے پاس تو یہی ہے۔ اب یہ اس طرح کا معاملہ جب کیا تو وہ شان رسالت کی آیتوں کو گویا کہ انہوں نے چھپا دیا اور اس پر قسمیں کھاتے، اور اس وجہ سے یہ عمل کرتے تھے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے جو کچھ توریت کے اندر موجود ہے وہ بیان کریں گے تو لوگ جو ہماری طرف مائل لگائیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور یوں ہماری آمدنی کا سلسلہ وہ رک جائے گا۔ تو یہ آیتوں کو ہی انہوں نے یوں توریت کے اندر وہ اللہ پاک کے ارشادات جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازل ہوئے، انہوں نے ان کو یکسر تبدیل کر دیا اور لوگوں کے سامنے قسمیں کھا لی۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے وعدے توڑنے والے، اللہ کا وعدہ ان کو یہ تھا، اور سارے نبی دنیا کے اندر جو مبعوث ہوئے وہ ایک عہد لے کر آئے، اور وہ عہد یہی تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ضرور اس رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرنا۔ یعنی کون سے رسول؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ تمہیں کتاب اور حکمت ضرور عطا کی جائے گی، اور پھر ہوگا کیا؟ کہا تمہارے بعد وہ رسول آئیں گے، جو کچھ تم لے کر آئے وہ اس کی تصدیق کریں گے، تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ ان کو ارشاد تھا، اور سارے نبی یہ ذمہ داری گویا کہ نبھاتے آئے، اپنے امتیوں کو جمع کرتے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاتے کہ وہ آنے والے، تو ان کی آمد کا تذکرہ ہوتا، اور ان سے یہ کہتے اگر تم میں سے کسی کی عمر اتنی بڑھ جائے کہ وہ ان کا زمانہ پا لے تو پھر ان پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، ان کا امتی بن جائے۔ تو یہی حکم توریت کے اندر بھی مختلف انداز سے شان رسالت کی آیات کو بھی بیان کیا گیا، اور یہود نے ان چیزوں کو چھپا لیا۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے اور جھوٹی قسموں کے ذریعے یہ دنیا کا مال یہ حاصل کرتے ہیں، اور ایسوں کے لیے کہ جو اللہ کی آیات کو گویا کہ بیچ دیتا ہے اور جھوٹے طریقے سے اور فرمان کو بدل کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے دنیا کی تھوڑی سی لالچ کے لیے اور پیسوں اور دولت کے لیے، کہا کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، نظر بھی ان کی طرف نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ جو شان رسالت کی آیات مبارکہ کو چھپاتے اور بدلتے۔ ایک اس کا شان نزول تجارت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کسی شخص نے کسی زمین کے تنازع پر آپس میں ان کا جھگڑا ہوا،
اور یہ تنازع اور یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ان میں سے ایک مدعی تھا کہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ زمین میری، جبکہ دوسرا اس کا انکار کر رہا تھا۔ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے کو ثابت کرے گا، اور اس کے لیے گواہ وہ طلب کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے گواہ مانگے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، اس بات پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب دوسرے شخص جو کہ انکار کر رہا تھا اسے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ۔ اب یہ بڑا آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے موقع پر لوگ عام طور پہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹی قسموں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو جب یہ قسم اٹھانے لگا دوسرا شخص تو اس پر یہ آیت مبارکہ وہ نازل ہو گئی، اور روایات میں بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قسم والا ارادہ چینج کر دیا اور وہ زمین اسی کے حوالے کر دی، یعنی وہ قسم نہیں اٹھائی گئی۔ تو یہ یہاں پر اس آیت میں یہی بیان کیا گیا کہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے ثمناً قلیلا، ایک تھوڑی سی قیمت، دنیا کی قیمت کتنی کیوں نہ ہو، وہ مال و متاع کتنا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی وقت اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کے آگے کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک پڑھیں تو قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے سارے ساز و سامان اللہ اسے قلیل فرماتا ہے کہ یہ قلیل ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں جو اللہ کے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق اس آیت مبارکہ کا شان نزول، سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص بازار میں کوئی چیز، مال اپنا فروخت کرنے کے لیے آیا، ایک گاہک نے اس چیز کی کچھ قیمت لگائی۔ اب اس آدمی نے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم سے پہلے تو فلاں شخص مجھے اس کی اتنی قیمت دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ زیادہ قیمت دے رہا تھا، میں نے اس کو نہیں دیا یہ مال۔ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اور وہ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یعنی دنیا کی حقیر یہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جھوٹی قسموں کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ اس موقع پر یہ نازل ہوئی۔ آج بھی ناظرین کئی اس طرح کے ہیں کہ جو تجارت کے حوالے سے وہ جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور بعض تو معاذ اللہ وہ جو جھوٹی قسموں کا سہارا لے لیتے گئے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے مال کمانا، برکت ختم ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا سچی قسموں کی بھی کثرت اگر ہو تجارت میں، یہ بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو ویسے ہی شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے کہ آدمی جھوٹی قسمیں کھائے اور دوسرے کو دھوکے کے اندر مبتلا کرے اور یوں اپنا مال فروخت کرے۔ فرمایا مال تو بک جائے گا، برکت اس میں نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بعض روایات میں جھوٹی قسم برکت کو ختم کرتی ہے یہ فرمایا گیا، اور بعض روایات میں صرف یمین کا تذکرہ ہوا کہ قسم وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسی قسمیں جو تجارت کے اندر شامل ہو جائیں وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری شریعت میں قسم کی گنجائش رکھی ہے، بالکل رکھی ہے، کہ جب آدمی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے اوپر آنے والے کسی الزام کو ہٹانے کے لیے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں یقین داخل کرنے کے لیے وہ اگر قسم کھاتا ہے اور ہو سچا، قسم سچی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر جھوٹی قسم قطعاً شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور کتنے بد نصیب وہ لوگ جو جھوٹی قسم کے ذریعے لوگوں کا مال بھی ہتھیا لیتے ہیں اور مال بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ نے کتنی اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔
اور وہ لوگ بطور خاص جو قسمیں کھا کر لوگوں کا حق مار لیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم، ارشاد فرمایا جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو؟ فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ پیلو کی شاخ ایک درخت ہے جس کی شاخوں سے مسواک بنائی جاتی ہے، فرمایا اگرچہ یہی ہو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جھوٹی قسم کسی گزشتہ بات پر دانستہ طور پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے والے، اس کی سزا یہ ہے جہنم کے کھولتے ہوئے دریا میں اسے غوطہ دیا جائے گا، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ جہنم کی طرف جاؤ۔ وہ پوچھے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے، میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ کتنا بڑا اس کا وبال ہے۔ دنیا کے چند سکے تو کسی طرح حاصل ہو سکتے ہیں، دنیا کی کچھ شہرت بھی مل سکتی ہے، کچھ عہدہ بھی مل سکتا ہے، رشتہ داروں میں بظاہر کوئی مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، مگر اگر ان سب چیزوں کے حصول کے لیے کوئی شخص اللہ کے مبارک نام کا سہارا لیتا ہوا جھوٹ بولتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جھوٹ بولنا ایسی برائی ہے کہ جسے کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا اور ہر کوئی اسے برا سمجھتا ہے۔ کوئی غیر مسلم کافر کیوں نہ ہو، جھوٹ سے نفرت ہوگی۔ حقیقتاً ہر سلیم الطبع شخص وہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، ہر آدمی چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے۔ تو کیسا نادان شخص ہے جو اپنے بارے میں تو یہ چاہے مگر لوگوں کے ساتھ حق تلفیاں وہ کرے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرے کہ ان کے مال کبھی دبا لیتا ہے، کبھی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ زمینوں پر قبضے کر لیتا، کبھی ان کے پیسے ناحق طریقے سے حاصل کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا حدیث میں جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت بھی ناحق طور پر کسی کا حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اب اس کی تشریح مختلف انداز سے فرمائی گئی ہے اور ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ اسے دھنسا دیا جائے گا زمین میں اور یہ 7 زمینیں گویا کہ اس کے گلے کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، ہار کی طرح ایک طوق بنا ہوا ہے، اور یہ اس شخص کے لیے جو ایک بلشت کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جھوٹی قسم یہ شیطان نے کھائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت میں ہیں اور جنت میں اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے ان کو نعمتوں سے نوازا اور پھل کھائیں جہاں بھی کھائیں، لیکن ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا۔ شیطان وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور اس نے سب سے پہلے جنت میں ان کے ساتھ جو کہا کہ وہ جھوٹی قسم کھاتے ہوئے، اللہ کے نام کی قسم وہ کھا کر کہ یہ اس سے پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہو گے، تو یوں شیطان نے یہ ان کے دلوں میں خیال داخل کر دیا اور وسوسہ ڈال دیا۔ اللہ نے اس جھوٹی قسم کا بھی قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں کہ معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا وہ ابلیس ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں اور وہ جھوٹی قسموں کا سہارا لے کر
بظاہر دنیا کے اندر کسی سے فیصلہ بھی کروا لیتے ہوں گے، بظاہر کوئی معاملہ عدالت سے بھی جیت جاتے ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی کسی کی زمین پر ناحق قبضہ، کبھی کسی کے مال پر، کبھی کسی کی عزت پر، طرح طرح کے معاملات وہ بظاہر تو حاصل کر لیتے گئے، لیکن اللہ کی جو گرفت اور پکڑ ہوگی ناظرین وہ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ وہ بڑی شدید ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تجارت ضرور کریں، کمائی ضرور کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی تجارت بھی کرتے رہیں، اپنے روزگار کا سلسلہ بھی بڑھاتے رہیں، مگر کہیں بھی جھوٹ اور جھوٹی قسمیں یہ داخل نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ایسے گئے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تجارت کے اندر تو جھوٹ کے بغیر اب چلتا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سچے تاجر اللہ کو کتنے پسند گئے، ارشاد فرمایا سچے تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، سچے تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صدق کی دولت عطا فرمائے، سچائی والی زبان عطا فرمائے، اور ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی ان کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی